تو صاحب آپ کا ایک تعلق رہا ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں اور حکومت کا حصہ رہے ہیں اور بڑے قریب بھی تھے عمران خان صاحب کے اس وقت. یہ سارے معاملات اسی وقت کے ہیں, یہ جو القادر ٹرسٹ والا سارا معاملہ چل رہا ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر ان پرنسپل آج کل کیس بھی ہے نیب کا, اس کے بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن تھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا؟ کیونکہ مین اس کے اندر دو الزامات ہیں نا, ایک تو یہ کہ پیسہ تھا وہ آیا, وہ کس طریقے سے آیا اور کیسے آیا, دوسرا یہ تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے, مفادات کے ٹکراؤ کا, کہ عمران خان صاحب نے اس سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کیا ہے. لیکن جو پہلا لوگ اعتراض کرتے ہو کہتے ہیں یونیورسٹی کے لیے رقم مختص کی ہے یا اس کے لیے جگہ مختص کی ہے, ٹرسٹ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب, تو اس پہ ان کو کیوں رگڑا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ. دیکھیں اس جو نا منی لانڈرنگ ایشوز, اس سے میں پیشنیٹلی انوالو اس لیے بھی ہوں کہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا یونائٹڈ کنگڈم میں, تو جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے یا حکومتوں کے خلاف جو اپوزیشن تھی, وہ ہمیشہ جب بھی ممبرز آف پارلیمنٹ کو ملتے تھے تو ان کا یہ موقف ہوتا تھا کہ ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے حکمران ہیں یا جو بزنس کے لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری کر کے یا کرپشن کر کے یا حکمران کرپشن کر کے پیسہ جو ہے وہ برطانیہ لے آتے ہیں, لندن لے آتے ہیں, اور انہوں نے ان کو سیف ہیون بنایا ہوا ہے. اور میرے خیال میں یہی ایک بیانیہ تھا عمران خان کا جو سب سے زیادہ عوام میں مقبول تھا, انہوں نے ARU بنایا کہ لوگ پیسہ یہاں سے لوٹ کے جی باہر بلڈنگ بنا لی, وہاں چلا گیا, یہ پیسہ یہاں سے ملک میں نہیں رکھتے, واپس نہیں آتا, اور ہم یہ $300 بلین یا $200 بلین واپس لے کے آئیں گے. تو یہ قانون پھر اس وقت ہم جو ایم پی سے انہوں نے یہ قانون بنایا وہاں پر کہ اگر تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کوئی بندہ پیسے لے کے آتا ہے تو اس کا جو سورس ہے وہ چیک مانگا جائے, اور اگر وہ چیک جو ہے اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے وغیرہ نہ دکھا سکے تو پھر وہ جائیداد جو ہے, جو پیسہ ہے, وہ برطانیہ کی حکومت کنفسکیٹ کر لے گی, اور جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہے اس ملک کی حکومت کو وہ پیسہ جو ہے پیرنٹ اسٹیٹ جو ہے اس کو دے دیا. اور بہت سے ملکوں کو وہاں پر پیسہ ریکور کیا گیا اور ایسے دیا گیا. تو ایک پاکستانی بزنس ٹائکون, ٹھیک ہے, اس سے بھی £190 ملین جو ہے وہ حکومت نے ان سے کہا کہ بھی ہم یہ بتائیں کہ یہ اس کے سورس آف انکم کیا ہے. تو وہ سورس آف انکم جو ہے وہاں پر پروڈیوس نہیں کر سکے. لیٹیگیشن میں جانے کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ وہ سیٹلمنٹ ہوگی, اور انہوں نے £190 ملین جو تھا وہ برطانیہ کی حکومت کے ذریعے وہ نیشنل کرائم وہی کرتی ہے, اور اس بل پاس ہونے کے بعد پھر نیشنل کرائم ایجنسی بنائی گئی جس کے ذمہ یہ کام تھا. تو انہوں نے یہ آج کے جو ہے $190 بلین تقریباً 70 ارب روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے. 90 ملین پاؤنڈ 70 ارب روپیہ اس وقت آج کے دور میں, آج کے کرنسی کے ریٹ میں. تو وہ پیسہ انہوں نے حکومت پاکستان کو دے دی. جو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط ہوا, غیر قانونی بھی ہوا, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اخلاقی بھی ہوا, ہماری حکومت تھی, آپ کی حکومت کا پارٹ تھا. تو انہوں نے پیسہ وہ جو ہے وہ پاکستانی بزنس ٹائکون کو دے دیا, جو کہ کم از کم میری عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کو یہ جب ہو رہا تھا تو اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کچھ دیر بعد. اور دو انٹرسٹنگ چیزیں تھیں جو میرے لیے شاکنگ تھیں. ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو شہزاد اکبر اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے خان صاحب کو مس لیڈ کیا, کہاں سے پریشر آیا, کیوں ہوا. کیونکہ اگر, اور یہی میں بار بار یہ میرا موقف تھا جب میں حکومت میں تھا کہ مشاورت کا عمل اختیار کرنا چاہیے, فرد واحد فیصلے نہ کریں, اس سے نقصان ہوتا ہے. مطلب یہ کرنے کا آپ کے نزدیک یہ جو عمران خان صاحب نے کیبنٹ میں بلایا اور کیبنٹ کے اندر معاملہ آیا, سیلڈ لفافے کے اندر تھا, اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی, کیبنٹ کے ممبران نے کہا کہ ہمیں دکھایا جائے, کچھ نے اعتراض کیا, نہیں دکھایا گیا, یہ شہزاد اکبر صاحب کی فرمائش یا ان کی وہ نہیں تھی ایڈوائس, یہ عمران خان صاحب کی منشا تھی؟ نہیں, منشا نہیں تھی. منشا تو یہ تھی کہ انہوں نے جب پتہ کیا کہ یہ پیسے پرائم منسٹر کے آرڈر سے اس کے بزنس جو ہے ٹائکون اس کے اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتے, اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول جو ہے سیٹلمنٹ اکاؤنٹ, تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مشاورت کا عمل ہوتا, فرد واحد کے فیصلے نہ ہوتے, تو اگر خان صاحب کو کسی نے مس لیڈ کیا تھا تو جب یہ کابینہ کے پاس جاتا کہ بھی یہ ایشو ہے تو کابینہ یقینی طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیتی.
وہ کبھی الاؤ نہ کرتے. کابینہ میں گیا لیکن کابینہ میں گیا تو اس کو کہا گیا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے. اور اس میں جو پریشانی والی بات ایک تو یہ ہے کہ پیسہ جو ہے منی لانڈرنگ کا، وہ پیسہ جو حکومت کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا 70 ارب، وہ بزنس ٹائکون کے اکاؤنٹ میں چل گیا. دوسری جو سرپرائزنگ اور شاکنگ بات ہے کہ 38 فیڈرل منسٹرز کسی ڈاکومنٹ کے بغیر پڑھے دستخط کر دیں کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم بہت بڑا سوال. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ جج صاحبان کو بھی تو یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا جو بھی تھا، تو ان کو بھی یہ پتا کرنا چاہیے تھا کہ یہ پیسہ جو آیا ہے کہاں سے آیا ہے، لیجٹیمیٹ پیسہ ہے کیسا ہے. اور دوسری بات مدی میں آپ کو بتاؤں، مطلب اس کیس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. آج کل تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہو جاتے تھے نا. مدی ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لیے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکنے کے لیے قوانین ہیں تو امپلیمنٹ نہیں کرتے یا ہم قانون نہیں بناتے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اربوں روپیہ جو ہے ملازموں کے اکاؤنٹ پہ، تمام لیڈروں کے، کون سا لیڈر ہے جس کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں وہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ سے نہیں لکھنے، اپوزیشن ہو دوسرے ہو. تو یہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہوتا، یورپ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے وہاں پر نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ جا کے 5000 پاؤنڈ کی رقم بھی جمع کرانا جاتا ہے تو اس سے بینک مینیجر پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیا تمہاری کوئی پراپرٹی ہے، کیا تمہارا کوئی بزنس ہے، تمہارا سورس آف انکم کیا ہے. تو یہاں پر بینک جو ہے اربوں روپیہ لوگوں کا، چپڑاسیوں کا، نوکروں کا جو ہے بینک میں جمع کر لیتے ہیں، پوچھنے والا وہاں تو بینک کے لائسنس کینسل ہو جائے. ایگزیکٹلی. بٹ یہاں دو انلیگل کام آپ ایک جو سرفیس پر نظر آ رہے ہیں. ایک یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ پیسہ جو کہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ ایک سیٹلمنٹ اکاؤنٹ میں، ایک لائبلٹی اکاؤنٹ میں چلا گیا سپریم کورٹ کے. ایک وہ دوسرا جو سب سے بڑا اعتراض جو نیب کا کیس ہے وہ یہ کہ جی یہ آپ نے وہاں پیسے کیسے دے دیے اور بعد میں آپ نے ذاتی مفاد کے لیے ٹرسٹ کی زمین 458 کنال لی. لیکن عمران خان صاحب کے وکلاء کا اور ان کی پارٹی کا یہ دفاع ہے کہ دیکھیے جی یہ تو ٹرسٹ کے لیے زمین لی گئی تھی، یونیورسٹی بننی تھی، رفاہ کا کام ہونا تھا، تو اس میں ذاتی فائدہ کس کا؟ میں آپ کہوں برطانیہ میں اگر ہم 40 پاؤنڈ سے زیادہ کسی سے جو ہے پریزنٹ ان کائنڈ لے لیں تو ان کے بارے میں ہر چیز کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آ جاتی. اچھا، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے کسی سے اگر ذاتی فائدہ لے لے اور ممبرز میں ڈکلیئر کرے تو اس کے ساتھ کوئی کانفلکٹ، کوئی اگر کرے گا تجارت کرے گا یا اس سے بینیفٹ لے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آفٹر آل جو بزنس مین ہے وہ اگر کسی کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے تو اس سے 50 کروڑ کا بینیفٹ لیتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھ لیں 70 ارب روپے کا بینیفٹ پراپرٹی جو ٹائکون ہے اس نے لیا ہے اور 5-7 ارب روپے کا بینیفٹ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کو دیا ہے. تو یہ جو جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے یہ بدقسمتی سے یا جو بھی آپ کہہ لیں تو یہ کوئی فری تو نہیں کسی سے جو ہے فائدہ جو وہ تو ظاہری بات ہے میوچول بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کا یہ میں دوبارہ کہوں گا ان کا دفاع یہ ہے کہ بھئی وہ میں نے کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں لی، میں نے اس پہ گھر نہیں بنایا، میں نے اس کو اپنی کوئی فارم ہاؤس نہیں بنایا، میں تو اس کو استعمال کر اس کو دیا. انہوں نے ایک رفاہی ادارہ بنانا تھا، ٹرسٹ بنانا تھا. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. میں تو اس پہ کوئی کومنٹ جو ہے کرنے کی پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہوں. میں تو یہ صرف کہتا ہوں کہ اگر پیسہ، دیکھیں ہمارا ٹوٹل بیانیہ یہ تھا کہ ہم نے ان لوگوں سے پیسہ ریکور کر کے پاکستان لے آنا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ایک ملک جو ہے جو پیسہ ریکور کرتا ہے وہ آپ کے ملک کو دیتا ہے اور ان کو پتہ چلے کہ وہ پیسہ آپ نے جس سے ریکور کیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تو پھر کون آپ کو وہ ریکور پیسے کر کے دے؟ پھر تو پورا بیانیہ جو ہے ہمارا ٹوٹل ختم ہو گیا. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے، عمران خان صاحب کا خیر ابھی معاملات کورٹ میں چل رہے ہیں، عدالت نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، وہ تحویل میں ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے. جو اس کے بعد ہوا پاکستان کے اندر اس کی کوئی انڈیکیشن تو ظاہری بات ہے کسی کو کیا آ سکتی ہے، لیکن جو کلچر بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کی پاپولیرٹی عروج پر ہے، لیکن ان کا کارکن بڑا وائلنٹ ہے اور وہ اس وائلنس کی زد میں اب ریاست پاکستان اور اس کی املاک بھی آ گئیں. جو کچھ ہوا لاہور کے اندر آپ بھی رہ رہے ہیں، یہ کیا کلچر ہے جماعت کا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اسے پروموٹ کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی آج سے
6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے یہ پارٹی کا کلچر جو تھا وہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی جو تحریک انصاف کو ایک کنفرنٹیشن کی پولیٹکس میں لے کے جا رہے ہیں اور ملیٹنٹ رویہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی نقصان میں ہے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے بھی نقصان میں ہے. دیکھیں کل کے جو واقعات ہیں، آج کے جو واقعات ہیں، اس میں اگر کسی کو خوشی ہوئی ہے تو انڈیا کے لوگ اور انڈیا کے ٹیلی ویژن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسٹیٹ آف اسرائیل اس سے بہت زیادہ خوش ہے. اینٹی پاکستان جتنی بھی فورسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ندامت اور شرم سے سر جھک جانے چاہیے کہ کور کمانڈر کے ہاؤسز پہ، جی ایچ کی پہ، سرکاری عمارت پہ، یہ آپ خود بھی کنٹونمنٹ سے گزرتے ہیں، مطلب اسٹیٹ پراپرٹی ہے، جناح ہاؤس، اسٹیٹ پراپرٹی جو ہے جناح ہاؤس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ہوا، لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی یہ بہت بڑی فیلئر ہے. یہ ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے تھا کہ بھئی کسی صورت میں بھی جو وائلنٹ نہیں ہوں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر یہ کلچر جو ہے پروان چڑھ گیا تو پھر نہ ہمارے ایک دوسرے کے گھر سب سیف ہوں گے، نہ ہماری پراپرٹی سیف ہوں گی، نہ ملک سیف ہوگا. لیکن میں ضرور ایک بات کہوں گا کہ میں افواج پاکستان کو، اپنے فوجی جوانوں کو ٹربیوٹ بھی پے کرتا ہوں کہ انہوں نے جس تحمل، جس بردباری اور جس برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ کوئی کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو، یہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے بالکل جو ہے ریسٹرینٹ شو کیا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی جانی نقصان نہیں. اچھا، جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پھر یہ ان کا موقف درست ہے. آج بھی جب عدالت میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو معلومات کی رسائی نہیں تھی، میں تو گرفتار ہو گیا تھا، تو جو کچھ ملک کے اندر ہوا اس میں میری ذمہ داری تو کوئی نہیں ہے. مجھے تو دیکھیں ایک بات تو آپ کو کرنی پڑے گی اگر اس ملک کو آپ نے بچانا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سٹرائک کی کال دے کوئی بھی جماعت، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو وہ جماعت اس کی ذمہ دار ہونی چاہیے. اور اس کی ورنہ یہ ملک میں آپ کو بتا دوں کل خان صاحب آ جائیں گے تو دوسرے توڑ پھوڑ کریں گے. کیا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، نون کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے؟ تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا. دیکھیں ہمیں کرنا یہ چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کریں ڈیمانسٹریشن، لیکن ہمارے گلاسگو میں ڈیمانسٹریشن ہوتی ہیں، لندن میں ڈیمانسٹریشن ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کی زندگیاں متاثر نہیں ہوتی. یہاں تو دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے بزنس فیل ہو جاتے ہیں، ہر روز یہاں جی جلوس نکل رہا ہے، یہاں یہ دھرنا دیا جا رہا ہے. تو بھئی مخصوص جگہ ہونی چاہیے ہر شہر میں، اور کسی کا جی چاہتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا جائے، اپنی طاقت شو کرے، ٹی وی کو بلا لے، وہاں جلسہ کر لے، جلوس کر لے، لیکن کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا حل جو ہے بحیثیت پاکستانی قوم نکالنا پڑے گا. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ عمران خان صاحب کی جب حکومت بھی تھی اس وقت بڑے مثالی تعلقات تھے، 1 پیج تھا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بلو آئیڈ تھے. اب ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تبدیل ہو گئی، بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کی ان کی ذاتی بڑی خواہش ہے کہ معاملات درست ہوں، لیکن ان کا جو طرز عمل ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹڈ افسر کا نام لے لے کر ان کو غلط ناموں سے پکار کے کہتے ہیں کہ یہ مجھے اگر کچھ ہوا تو یہ فلانا شخص ذمہ دار ہوگا. 2 دفعہ مجھے قتل کروانے کی انہوں نے کوشش کی. جب وہ ان کا طرز عمل یہ ہوگا تو آپ کے نزدیک کیا وہ اپنے فالوور کو، اپنے سپورٹر کو جو کہ موجود ہے، اسے پرووک خود نہیں کرتے اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو ذمہ داری؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو افواج پاکستان کے خلاف بیانیہ ہے پوری دنیا میں، وہ بیانیہ کس نے بنایا ہے؟ تحریک انصاف نے بنایا. اور یہ وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے ہمیں بلائنڈ سپورٹ کی تھی، اور یہ وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس کی تعریفیں خان صاحب کرتے تھے، اور ہم وہی لوگ تھے جو بار بار کہتے تھے کہ جب حالات جو ہیں کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے تھے تو جو وائز لوگ ہیں ود ان دی پارٹی وہ بار بار، میں نے کہا کور کمیٹی میں کہا، میں نے کہا سر یہ جو ہے ہماری حکومت جو ہے اگر وہ نیوٹرل ہو جائیں تو 24 گھنٹے ہماری حکومت سروائیو نہیں کر سکتی. ہر وقت میں ان کے ہم بہنے، ہم ان کے ساتھ کنفرنٹیشن جو ہے کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور خان صاحب نے کہا بالکل وہ تو ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی آپ تو خان صاحب کو جانتے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو کیا
کوئی ورغلا دیتا ہے یا ان کا اپنا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے کہ وہ پھر جیسے دیکھیے جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی تو عمران خان صاحب نے پوری کیمپین چلائی اور انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک دن کہا کہ نہیں جو حکومت ہے وہ جس کو مرضی لگا دے، پھر انہوں نے ایک پوری کیمپین چلائی. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، میرا دل دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں، میں خوش نہیں ہے سر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوپ تھی. دیکھیں نا، ہم لوگ نون کو چھوڑ کے کسی کو ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں پاکستان تحریک میں آئے تھے، گورنرشپ چھوڑ کے، اور وہ لوگ عزت بھی کرنا جانتے تھے. تو ہم تو ایک انقلاب کے لیے، ایک نئے پاکستان کے لیے، ایک رول آف لا کے لیے، غربت کو ختم تو یہ نیا پاکستانی تو ہے جس میں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم آئے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہماری توقعات تھیں، جو ہماری خواہشات تھیں، کیوں پوری نہیں ہو سکیں کہ خان صاحب کے ارد گرد نااہل، انکمپیٹنٹ، کرپٹ اور خوش آمدی ٹولوں اور غیر سیاسی ٹولوں نے ان کے گرد گھیرا جو ڈال لیا. ورکر جو ہے ان سے دور ہو گیا، سچ کہنے والے لوگ ان سے دور ہو گئے، اور جس کا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف بھی بھگت رہی ہے اور خاص کر کارکن بھگت رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرا دل دکھتا ہے کیونکہ یہ جو کارکن ہیں یہ بیچارے کرمنل نہیں ہیں، ظاہری بات ہے، وہ تو سیاسی کارکن ہیں. یہ سیاسی کارکن ہیں. یہ عمران خان کی محبت میں اور ان کو جس طریقے سے ورگلایا گیا اور جس طریقے سے ان کو جو ہے ان سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ کے لیے کہا ہے، یہ انوسینٹ وکٹمز ہیں. اور دوسری بات میں آپ سے ضرور یہ مدعو کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شرپسند جو ہیں وہ آ گئے تھے، یقینی طور پر شرپسند بھی ہوں گے، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ وہاں سے میٹ چوری کر سکتا ہے، وہاں سے کوئی بدخیں چوری کر سکتا ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ ہوا، وہاں شرپسند عناصر شامل ہوں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو شرپسند عناصر ہوتے ہیں، بھائی دنیا میں جو شرپسند عناصر آتے ہیں وہ اپنا چہرہ چھپا کے جاتے ہیں. یہ تو ہمارے پارٹی کے ورکر بیچارے جو ہیں سادہ سیدھا وہ بنا کے ویڈیو فلم اپنے آپ کو خود جو ہے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں. حالات بڑے تلخ ہو چکے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ انجینئرڈ فیصلے ہیں، فکسڈ فیصلے ہیں، اور انہوں نے کہا کل بھی وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کو شاید یہ بھی فرسٹریشن ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی قربت نہیں بڑھ رہی اور ان کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے. یہ معاملہ سلجھے گا کیسے چوہدری صاحب؟ اس کا معاملے کو سلجھانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں مل کر بیٹھیں، رول آف دا گیم طے کریں. آپس کون سے وہ بیٹھنے کو کوئی تیار ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ فائنلائز نہیں ہو پاتی، اور میں آپ کو بتاؤں کہاں بیٹھیں گے. اصل میں پرابلم یہ ہے منیب کہ اب عدالتیں بھی کنٹروورشل ہو گئی ہیں بدقسمتی سے، جو مرضی کر لیں. یہ جو الیکشن نہیں ہو رہے، میں پی ڈی ایم کے لوگوں کو ملتا ہوں، تحریک انصاف کے لوگوں کو ملتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ جو ہیں الیکشن آپ کیوں نہیں کرواتے، الیکشن کروائیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم بندیال کی موجودگی میں کیسے کروا سکتے ہیں، وہ تو پارٹی بنے ہوئے ہیں. مطلب جب ایسی ایک فیلنگ آ جائے، وہ پرائیویٹ کانورسیشن میں پرائیویٹ کانورسیشن میں بالکل برملا کہتے ہیں وہ کہ جی وہ تو ایک پارٹی بن گئے ہیں، وہ پارٹی کا حصہ ہیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے صورتحال